سامعین محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں حقوق قرآن کریم و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اربع پیش کرنے ہیں۔ مسلمانوں کو دو چیزوں پر فخر ہے، ایک کتاب اللہ پر اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتاب بھی ام الکتاب عطا فرمائی، ساری کتابوں سے اعلیٰ عرفہ، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، تا قیامت جس کے زبر زیر پیش میں معنی معانی مطالب میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے۔ انا علینا قرآنہ وجمعہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا تھا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہو، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہوں تو آپ فقط سنا کریں، ساتھ ساتھ اپنے ہونٹوں کو ہلایا نہ کریں۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کا جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک ایک فطری طبی ایسا طریقہ ایجاد فرما دیا کہ قرآن کریم جو ہے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کروا دیتا ہے۔ انگریز نے یہاں ہندوستان میں حکومت کی اور اس نے ایک مرتبہ یہ چال چلنی چاہی کہ قرآن کریم کے اندر تغیر و تبدل کر دیا جائے۔ اس نے سپارے آگے پیچھے کر دیے، اس نے صورتیں آگے پیچھے کر دیں، اس نے آیتیں آگے پیچھے کر دیں، اور اچھا کاغذ چھپوا کر کے عوام میں مفت تقسیم کرنا چاہا تو کوئی لینے کے لیے آمادہ نہ ہوا، اس لیے کہ جو دیکھتا تو تغیر و تبدل تھا۔ انگریز کی یہ سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ تو قرآن کریم پر مسلمانوں کو فخر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کو فخر ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کے پاس روئے زمین کے اوپر موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مدینہ طیبہ کے اندر، جنت کے اندر، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جو ہے وہ جنت کے اندر واقع ہے۔ یہ مدینہ کی عجیب شان ہے، جنت کے اندر مدینہ نہیں لیکن مدینہ کے اندر جنت موجود ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو ساتھی یار غار اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دائیں بائیں جنت کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت بھی جنت میں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے امت محمدیہ کا جو ہے حساب کتاب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمائیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب کتاب ہوگا، اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا، قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ قرآن کے حقوق بھی 4 ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حقوق بھی 4 ہیں، اسلام کے دلائل بھی 4 ہیں، اجماع، سنت، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ قرآن کریم کے 4 حقوق
پہلا حق کہ قرآن کریم ایک مسلمان کو اوپر دیکھ کر کے پڑھنا آنا چاہیے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا آج تک نسل در نسل جو ہے وہ پہنچتا چلا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قواعد و ضوابط کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، صحابہ کرام نے سنی، اور صحابہ کرام سے آج تک وہ نسل در نسل جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ ان قواعد و ضوابط کے مطابق قرآن کریم کو اوپر دیکھ کر کے پڑھنا آنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اتنا قرآن کریم تو زبانی آنا چاہیے کہ جس کے ساتھ ایک مسلمان 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق کہ قرآن کریم کے معنی اور مطالب سیکھنا، قرآن کریم کی تعلیمات سیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو، ذکر کو آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ قرآن احکامات کی آپ لوگوں کے سامنے تشریح کریں، وضاحت کریں، ان کو کھول کر کے بیان کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن تشریحات کو کھول کر کے بیان فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تشریحات کے مطابق قرآن کریم کے معنی اور مطالب کو سمجھنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا بڑا حق کہ قرآن کریم کے ان معنی اور مطالب پر سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ قرآن کا چوتھا بڑا حق کہ قرآن کریم کی ان تینوں حقوق کو دوسروں تک پہنچانا، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا، اور غیر مسلموں کو بھی اسلام کی، قرآن کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، ان کو دعوت دینا قرآن کریم کی تعلیمات کی، یہ قرآن کریم کا چوتھا بڑا حق ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم قرآن کریم کے حقوق کو ادا کریں گے تو قرآن کریم کی برکت سے دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قبر میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی قرآن کریم سفارشی ہوگا، حشر میں بھی قرآن کریم سفارشی ہوگا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے حقوق کو ادا کریں گے تو قرآن ہمارے لیے دلیل بنے گا، اور اگر ہم نے قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہ کیا تو قرآن ہمارے خلاف جو ہے حجت و دلیل ہوگا۔ اس مختصر سے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ ہمارے حضرت پیر و مرشد حضرت مولانا الحاج محمد فاروق صاحب سکھر کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے خلیفہ خاص تھے، اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ مجدد الملت، اتنی عظیم شخصیت، ان کے براہ راست جو ہے خلیفہ تھے۔ حضرت سے ہم نے سنا کہ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے حق بیان فرمائے۔ پہلا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عصمت کا ایک مسلمان قائل ہو۔ دوسرا بڑا حق، ساری مخلوق سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ تیسرا بڑا حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و تابعداری اپنے شب و روز میں، ساری زندگی میں، تمام تر معاملات، معاشرت، عبادات میں، ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اختیار کی جائے۔ چوتھا بڑا حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق کہ آپ کی عظمت اور عصمت کے قائل ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم تر ہستی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس پر مختصر 2-3 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ شان اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر اپنے کنبہ قبیلہ کے لیے، کوئی اپنی بستی کے لیے، کوئی اپنی شہر کے لیے، کوئی اپنے ملک کے لیے ایک خاص وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ ان کی شریعت، ان کی کتاب، ان کی تعلیمات کا وقت ایک خاص مدت تک تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کی طرف رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ قل یا ایھا النبی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انبیاء کے لیے بھی رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 عہد لیے تھے، تمام ارواح سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا وربنا، تو تمام ارواح نے جواب دیا تھا کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اور ایک خاص عہد اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ جب ہمارا لاڈلا خاص محبوب یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم اس پر ایمان لانا، اس کی مدد و نصرت کرنا۔ چنانچہ ہر پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو وصیت اور نصیحت کر کے جاتا رہا کہ ان خصوصیات کا پیغمبر جب آئے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد و نصرت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ معراج والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں بلا کر کے، سارے انبیاء کو وہاں بلا کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروا کر کے، سارے انبیاء اور رسل کو مقتدی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر بتلا دیا کہ سارے نبیوں میں ہمارے اس لاڈلے محبوب کا مقام انوکھا اور نرالا ہے۔ اور پھر عرش الہی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات جو ہے اپنا دیدار نصیب کروایا، جنت دوزخ کی سیر کروائی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ قرآن کریم وہ معجزہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں اب بھی موجود ہے، اور یہ اپنی صداقت کی خود دلیل ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی صداقت کی خود دلیل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت کی خود دلیل کیسے ہیں؟ ہمارے ہاں مدارس کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تعلیم الاسلام اس کا نام ہے۔ اس کے اندر ایک سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں؟ تو اس کا جواب جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتلائی ہیں، ایسے ایسے نیک اعمال فرمائے ہیں جو پیغمبر کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور جملہ انبیاء کی عصمت کا قائل ہونا ایک مسلمان کا حق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسل صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ سے پاک صاف معصوم ہیں۔ قرآن کریم کے اندر چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کافروں کی طرف ذرا سا مائل ہو جاتے۔ کیا مطلب ہے مبارکہ کا کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اوصاف و کمالات عطا فرمائے، ان اوصاف و کمالات کے ہوتے ہوئے اگر اللہ کی مدد و نصرت مزید ساتھ نہ بھی ہوتی، پھر بھی اگر آپ کافروں کی طرف مائل ہوتے تو ذرا سا مائل ہوتے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت بھی ساتھ تھی، اس لیے آپ کسی قسم کی برائی کی طرف ذرا بھی مائل نہیں ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی دلیل قرآن کریم سے بیان کی ہے۔ عقلی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اور رسل کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے عوام کو، اپنی اپنی امتوں کو اپنی تابع داری کا حکم ارشاد فرماتی ہیں۔ امتوں کے لیے اپنے وقت کے پیغمبر کی تابع داری ضروری ہے۔ اگر وقت کے پیغمبر سے گناہ سرزد، برائیاں سرزد ہونے لگ جائیں تو پھر اقتداء امت کیسے کرے گی؟ اس لیے اس ضرورت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل کو گناہوں سے معصوم بتلایا ہے، فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اور دوسرے نصوص کے اندر
انبیاء کی طرف جو کسی قسم کی خطا اور غلطی کی نسبت کی گئی ہے وہ در حقیقت سارے کے سارے وہ ایسے کام ہیں جو ان کی شایان شان نہیں تھے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فعصیٰ آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، لیکن جو نافرمانی کی دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَسِیَ آدم، کہ آدم بھول گیا تھا۔ اور بھائی مسلمانوں، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں بھول کر کے ایک جگ پانی کا پی جائیں، سیر ہو کر کے کھانا کھا لیں، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ مسلمان بھول گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ وہ بھول گئے تھے، تو پھر اس کو نافرمانی سے تعبیر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ بڑی شخصیت تھی، ان کی شایان شان نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور تنبیہ فرماتے ہوئے الفاظ جو ہے وہ استعمال فرمائے، وگرنہ حقیقت میں وہ بھی نافرمانی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَنَسِیَ آدم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا حق کہ ساری مخلوق سے زیادہ جو ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل و دماغوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام تر لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حق کو بھی قرآن میں بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ سخت قسم کی محبت کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے بعد ساری مخلوق سے زیادہ محبت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس لیے کہ محبت کا معنی ہے دل کو کسی چیز کا بھلا لگنا، اچھا لگنا۔ سب سے اچھا رب العالمین ہے، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اچھا ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں، اس لیے یہ محبت اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بڑا حق جو محبت کا تقاضا ہے، محبت کا اثر اور نتیجہ ہے کہ محب جو ہے وہ محبوب کی تابع داری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کی نقل اتارتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری فرمائیں، فرما برداری کریں، اتباع کریں۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سب سے زیادہ محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنی محبت کا ذکر کیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو پھر اللہ کی بھی بات مانو۔ اللہ کے بعد تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پھر اس کی بھی تابع داری کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے بغیر جو ہے بیڑا پار نہیں ہو سکتا، انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر کے بیان فرما دیا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ہمارے محبوب کی پیروی اتباع کرو گے تو تمہیں ہدایت ملنی ہے۔ ہمارے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی نہیں کرو گے تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا بڑا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کریں۔ ہمارے بزرگان دین صبح و شام کی تسبیحات میں 100 بار جو ہے درود و سلام کے الفاظ تلقین کرتے ہیں۔ سب سے مختصر ترین درود و سلام کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، چند شاید 1-2 منٹ لگیں، 100 بار بندہ پڑھ لے۔ اور جمعہ والے دن جو ہے 1000 بار درود و سلام پڑھنا تلقین کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بار پڑھا جائے تو تقریباً 20 سے 25 منٹ صرف ہوتی۔ اور جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کے مختصر الفاظ سکھلائے ہیں جن کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو عصر کی نماز کے بعد بہتر یہ ہے کہ نماز والی جگہ پر بیٹھ کر کے پڑھ لے، اگر کوئی ضروری تقاضا ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی فضیلت اس کو مل جائے گی۔ 80 سال کی عبادت کا ثواب، 80 سال کے گناہ معاف۔ اور کوئی ایسی نماز نہیں جس نماز میں سلام پڑھنا ضروری نہ ہو۔
فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، حتیٰ کہ نماز جنازہ کے اندر بھی درود پاک پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا، پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دن میں 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کے ساتھ سنت نفل کتنے پڑھتے ہیں؟ تو ہر 2 رکعت کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اور نماز کے آخر میں قادہ میں درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ گویا کہ ہر نماز کے اندر سلام بھی موجود ہے اور درود بھی موجود ہے۔ سلام بھیجنا واجب ہے، اس لیے کہ تشہد جو ہے ہر 2 رکعت کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ یہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی چھوڑ دے گا نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر پہلے قادہ میں بھول جائے گا، دوسرے قادہ میں سجدہ صاف کرنے سے کام چل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے بھی 4 حقوق آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے ہیں، ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اگر ہم قرآن کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کریں گے، یاد رکھیے ساری کی ساری دینیات اسلامیات پر عمل درآمد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔